الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء وقال تعالى في شأن عظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم بے پناہ فضل احسان مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج کے اس مبارک دن پر اللہ اور اس کے رسول اور ان کے محبوبین کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے۔ الحمدللہ علی احسانی۔ حاضرین محترم، آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے کہ جو پچھلے جمعہ میں ہم نے جس عنوان سے آپ سے بات کی تھی وہ علم کی فضیلت کے عنوان سے ہم نے آپ سے بات کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کا جو دیا ہمارے درمیان یا ہمارے لیے روشن فرمایا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کا مقام، انسان کی بلندی ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ زمین پر آسمان ہو۔ یعنی انسان کا جو اقبال بلند ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کی تعظیم ہوتی ہے، اس کا ایک مقام بنتا ہے، تو وہ کب بنتا ہے؟ جب وہ اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کریں، اللہ رب العزت کے کلام کا علم حاصل کریں، رسول اعظم شفیع مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی جستجو کریں اور اس کا طالب علم بننے کی کوشش کریں۔ علم دین ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو حاضرین اکرام، دین اسلام کی جو تعلیم ہے نا، جو علم ہے، وہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ہم دین اسلام کی تعلیم کو سیکھنے کی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں، حدیث کو سیکھیں، حدیثوں کو پڑھیں اور سنتوں کے موافق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری زندگی کا جد و جہد ہونا چاہیے، یہی مقصد ہونا چاہیے۔ اور جو انسان، دیکھیے، انسان کا فطور ہے، انسان کی طبعی مزاج ہے کہ انسان جب بھی جو کام کرتا ہے بغیر معلومات کے کام کرتا ہے تو وہ کام کی طرف اس کی لو نہیں لگتی، اس کی جستجو پیدا نہیں ہوتی، وہ لذت وہ کام میں پیدا نہیں ہوتی جب تک اس کے بارے میں، اس کے فوائد، اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرے تو وہ انسان کو دل نہیں بولتا کہ ارے بھائی کریں یا نہ کریں۔ لیکن جب پتہ چل جائے تو جب انسان اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، اپنے نفع کو دیکھتا ہے، اپنی کامیابی کو دیکھتا ہے، اپنی آسانی کو دیکھتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ ضرور کام کروں۔ تو جو ہم دین اسلام میں کام سر انجام دیتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، قرب مولا کی جستجو کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کو آسانی کے ساتھ کیسے مہیا ہو سکتی ہے، یہ راستے آپ کو آسانی سے کیسے پتہ چل سکتے ہیں؟ تو صاف طریقے سے کہ وہ دین کے راستے پر آسانی سے عمل پیرا ہو جائے، وہ دین کے راستے پر چلے تو اس کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کریں۔
کیونکہ علم دین ہی وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہے جو آپ کو قرب مولا کے راستے پر صحیح طریقے سے گامزن کر سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی پریشانیوں دقتوں کو دور کرتے ہوئے آسان طریقہ، آسان راستہ، صحیح طریقہ آپ کو دکھا سکتا ہے، وہ علم دین کا راستہ ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جس کے لیے خیر کا معاملہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ یعنی دین مبین کا علم عطا فرماتا ہے، اسے اپنے دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ اور ان علماء کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں سے علماء ہی مجھ سے ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ مجھ سے کون ڈرتا ہے؟ میرا بندہ ڈرتا ہے نا۔ تو بندوں میں بھی خاص کیٹیگری بتائی گئی کہ میرے بندوں میں سے جو علم رکھتا ہے وہ مجھ سے ڈرا کرتا ہے۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آج کل کے دور کا ڈرنا، بڑے بڑے بھائیوں سے، بڑے بڑے روڑیوں سے ڈرنا، وہ ڈر نہیں، بلکہ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے جب کوئی گناہ تمہارے سامنے آ جائے، جب کوئی غلط کام کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ، تمہارا پیر، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہاری کان آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تو جب یہ خیال آ جائے کہ یقیناً کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک ذات ہے جو ہر مقام پر، ہر جگہ پر، صبح و شام، ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتی ہے، وہ ذات میرے خدا کی ذات، اللہ کی ذات ہے، یہ فکر کرنا، یہ فکر کر کے گناہوں سے رک جانا، یہ خدا سے ڈرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کئی مقامات پر قرآن مجید میں آیا۔ ڈرنے سے مراد کیا؟ کہ آج کل کا ڈر نہیں، بلکہ یہ فکر کرنا کہ ہر مقام پر خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پر خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ تم میں کیا کیفیتوں کی تبدیلی آتی ہے؟ یہ تمام کا علم اگر جاننا ہو تو دین مبین کا علم تمہیں حاصل کرنا ہے، دین مبین کی طرف تمہیں آنا ہے۔ جو تعلیمات میرے آقا نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، جو بزرگان دین ہم کو جس راستے پر چلائے ہیں، علماء نے ہماری جو ہدایتیں فرمائی ہے، ہم کو اس پر عمل آوری کرنی ہے۔ حاضرین اکرام، آج دیکھیے زمانہ جتنا دین سے دور ہوتا گیا، دینی تعلیم سے دور ہوتا گیا۔ پچھلا ہفتہ آپ اٹھا لیجئے، دیکھ لیجئے یہ پچھلے ہفتے میں شہر حیدرآباد میں کتنے قتل ہوئے، قتل کتنے ہوئے، اور قتل کرنے والے کون تھے، اور کس کا قتل ہوا، دیکھ لیجئے اٹھا کر۔ شہر حیدرآباد ایک اردو تہذیبی، علمی، ثقافتی جگہ ہے۔ یہ مقام پر پہلے ایسے واردات پیش نہیں آیا کرتی تھی، ایسی جہالت نہیں ظاہر ہوا کرتی تھی، لیکن چند کچھ سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں شراب پینے کا اضافہ ہو گیا، مسلمانوں میں نشہ آور چیزیں مہیا کرنے کا معاملہ اضافہ ہو گیا، مسلمانوں میں قتل و غارت گری عام ہو گئی، مسلمانوں میں طلاق و خلع کے معاملات، تمام چیزوں کی زیادتی پائی جا رہی ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ سب برائیاں ایک ہی معاشرے میں ہیں، وہ معاشرہ مسلمانوں کا بن گیا۔ آپ دیکھ لیجئے، مرنے والا بھی مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان، شراب پینے والا بھی مسلمان، شراب مہیا کرنے والا بھی مسلمان، نشہ کرنے والا بھی مسلمان، نشہ کی چیزیں دینے اور دلانے والا بھی مسلمان، طلاق دینے والا بھی مسلمان، خلا کو مانگنے والی بھی مسلمان۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے، پہلے تو پائی نہیں جاتی تھی۔ صحابہ کا دور دیکھیے، تابعی کا دور دیکھیے، طب تابعی کا دور دیکھیے، آج سے 50 سال بزرگاں بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، پوچھئے کیا حیدرآباد میں یہ چیزیں دیکھی جاتی تھی؟ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 50 سال پہلے اٹھا کے دیکھ لیجیے، نہیں دیکھی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پڑھا لکھا رہتا تھا، غریب تھے، محنت کر کے اپنی زندگی کو گزارتے تھے، لیکن وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک حافظ رہتا تھا، ایک عالم رہتا تھا، یا نہیں تو ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والے ہوا کرتے تھے، علماء سے تعلق ہوا کرتا تھا، اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ تمام جہالت سے دور تھے۔ لیکن آج دنیا جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتی جا رہی ہے، بڑی ترقی یافتہ دنیا ہوتی جا رہی ہے، ویسے ہی ویسا جیسا ہم دیکھ رہے ہیں دنیا ترقی کر رہی ہے، مسلمان اور اپنی جگہ سے گرتا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ الفاظ تلخ ہے، تکلیف دیتے ہیں، لیکن کیا آپ دیکھیے معاشرے میں یہ حالت پائے نہیں جاتے۔ اور میں ان تمام علماء اکرام سے، ان تمام دانشوران ملت سے یہ درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، اور قوم کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، یہ جو قتل و غارت گری آج ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہے،
اس کے لیے آپ اٹھیے اور حکومت سے یہ مطالبہ کریے کہ قتل کرنے والے کو سزائے موت دی جائے، قتل کرنے والے کو سزائے موت دی جائے۔ یقیناً آج کا فیشن بن گیا، یہ قتل کر رہے ہیں، بڑی رواب سے جا رہے ہیں۔ دیکھا گیا پرسوں نیوز میں پڑھا ہم نے کہ قتل کرا جا کے سرنڈر ہو گیا، میں قتل کرا بلکہ، اللہ اکبر، کیا رواب سے جا رہے ہیں، مار رہے ہیں، جا رہے ہیں، میں مارا۔ کیا ہوتا، 1-2 مہینے اندر رہتے، پھر اس کے بعد آ جاتے، اس کے بعد پولیس والے بھی ڈرتے اپنے سے، معاشرہ ڈرتا، اب نکو بھائی قتل کرنے والا ہے انہیں بولے۔ نوجوان بچے اس میں منہمک ہو رکھے ہیں۔ یہ کیسی آگ ہے، یہ کیسی طلب ہے، یہ کیسی شہرت ہے جو بچے یہ شہرت میں ڈوب رکھے ہیں، نشہ کر رکھے ہیں، سوچ رہے ہیں میں بھائی بنوں گا، میں بڑا پہلوان بنوں گا۔ آپ دیکھیے کئی پہلوان قبرستانوں میں سو رکھے ہیں، جا کے دیکھیے ان کے قبر کا عالم، اگر آپ میں نگاہ ہے، آپ میں استطاعت ہے تو دیکھیے ان کے قبر کا عالم کیا ہو رکھا ہے، جو بلا معنی کسی کا قتل کر دیے، جو بنا معنی کسی کی زمین کو ہڑپ لیے، جو بنا معنی کسی کو تکلیف دیتے رہے، جو بنا معنی کسی کو اذیت دیتے رہے، لوگوں سے جھگڑا جدال کرتے رہے۔ آپ دیکھیے اگر نظر ہے تو ان کی قبر کا عالم کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بے معنی کسی کو قتل کرتا ہے گویا اس نے ایک انسان کا نہیں بلکہ ایک انسانیت کا اس نے قتل کیا۔ اور کسی بھی انسان پر جب تک کسی کا قتل واجب نہیں ہوتا، کب تک؟ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی نہ کرے، جب تک آپ پر ہم پر کسی کا بھی قتل واجب نہیں ہے۔ اور ذری سی بات پر جھگڑے ہو رکھے ہیں۔ سوچئے حاضرین اکرام، جب تک مسلمان اتحاد میں تھا، متحد تھا، سب مل کر تھے، تو مسلمانوں کی طاقت کو کوئی ہلا نہیں سکتے تھے۔ جب مسلمان منتشر ہونے لگا اور مسلمانوں کو توڑنے کی سازش کیسی تھی معلوم؟ مسلمانوں میں ہر چیز کو دیکھا، شراب دے کر دیکھا گیا، شباب دے کر دیکھا گیا، مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی، مسلمان نہیں ٹوٹا۔ مسلمانوں میں ایک چیز کی کمی تھی، مسلمان کہاں پر ٹوٹا معلوم؟ ان کے درمیان میں سے علم کو نکال لیا گیا، عظمت مصطفیٰ کو ان کے درمیان میں سے نکال لیا گیا۔ تاریخ پڑھیے آپ، بغداد جو تھی وہ بغداد دار الحکمت تھا، وہ علم کا شہر تھا، وہاں پر بڑے بڑے علماء رہتے اور بسا کرتے تھے، یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ تو یہود و نصارہ کی یہ چال تھی کہ مسلمانوں کو برباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، کیا کریں، ہر چیز دے کر دیکھ لیا، مسلمان منتشر نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہود و نصارہ مسلمانوں کے درمیان داخل ہوئے اور مسلمانوں کے مدارس میں آ کر مسلمانوں کا دین، ان کا علم حاصل کیا۔ حاصل کر کر یہ سوچے کہ مسلمان جیسا انسان 2 پیر پر ٹھہرتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، انسان کے لیے مضبوط ہونے کے لیے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ویسے ہی ایک ہاتھ میں دامن رسول ہے اور ایک ہاتھ میں ان کا علم ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو یہود و نصارہ کی یہ چال ہوئی کہ ہمارے مدارس میں یہود و نصارہ داخل ہوئے، علم حاصل کرے، وہی علم کو ہم میں انتشار کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ تو کوئی بولے عظمت مصطفیٰ کو نکال دو، کوئی کہنے لگا کہ رسول اللہ کے پاس علم غیب نہیں تھا، نعوذ باللہ، کوئی کہنے لگا کہ رسول اللہ بھی ہمارے جیسے تھے، نعوذ باللہ، عام بشر تھے، یہ لوگوں میں فرقہ ڈالا گیا۔ کوئی کہنے لگے علم حاصل کر کے کیا کریں گے، پیسہ تو یہ کام میں بھی ملتا ہے، ادھر آؤ۔ تو حاضرین اکرام، اس وجہ سے، اس طریقوں سے ہم کو تعظیم رسول سے دور کیا گیا، اس طریقے سے ہم کو علم دین سے دور کر دیا گیا۔ حاضرین اکرام، انبیاء کے وارث بننا چاہتے ہو تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کی وراثت جائیداد میں نہیں آتی، مال میں نہیں آتی، انبیاء کی وراثت اگر آتی ہے تو وہ علم میں آیا کرتی ہے، اور انبیاء کے وہی وارث ہوتے ہیں جو دین مبین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال حاضرین اکرام، خدا را علم حاصل کریے، یہ تمام جہالتوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست و احباب کو دور رکھنے کی کوشش کریے۔ دیکھیے یہ آج کل معاملہ نفسی کا ہو گیا، کوئی غلط کام کر رہا تو بول رہے بھائی جان دو، میں انہیں کر لے رہا، اپنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ پہ بھی ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا آپ سے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا اور آپ نہیں روکتے تو اللہ تعالیٰ آپ کا گریبان پکڑ کر پوچھے گا کہ تمہارے سامنے یہ غلط کام کیا جا رہا تھا، تم نے روکا کیوں نہیں؟ تو تم کیا بولیں گے؟ ڈر گئے؟ ارے خدا کے ڈر سے بھی زیادہ کسی اور کا ڈر تم پر غالب آ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ صرف ذمہ داری علماء کی، مشائخین کی، دانشوران ملت کی نہیں، بلکہ ہر مسلمان، ہر فرد فرید کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو تو روکیے۔ ایسے ہی میرے آقا ارشاد فرماتے تھے روک دیجئے۔ تو ایک صحابی رسول آئے، آ کے سوال کرے یا رسول اللہ اگر ہم اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکے تو کیا کریں؟ کچھ غلط کام ہو رہا ہے سامنے، ہم میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے۔ تو بولے اپنی زبان سے روکا کرو،
تو بولے یا رسول اللہ وہ بھی استطاعت نہیں ہے زبان سے روکنے کی، تو کیا کرے؟ تو بولے کسی کے ذریعے سے رکاؤ. بولے آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ زبان سے نہیں روک سکتے، تو آپ کسی کے ذریعے سے رکاؤ غلط کام کو. بولے یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے. تو بولے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اے اللہ یہ کام غلط کر رہا ہے تو اسے نیک توفیق اور نیک ہدایت دے اور وہ غلط کام کو غلط جانو. بولے تو آج ہو رہا لڑائیاں جھگڑے ہوتے کہ اپن اپنی جگہ پہ راستے پہ ہو جا رہے ہیں. یقیناً یہ ہمارا ہی معاشرہ ہے، یہ ہمارے ہی بھائی ہے، یہ ہمارے ہی اڑوس پڑوس ہے. تو سوچنے کی بات ہے، یہ تمام جو خصوصاً یہ جو محلوں کے بڑے ہوا کرتے ہیں، جو بزرگ ہوا کرتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ محلے پہ نظر رکھے اور ایسے بچوں کی کاؤنسلنگ کرے، بلائیں، دیکھیں، کریں، ان کو سمجھائیں اور اپنے بچوں کو احتیاط کریں، ان پر نظر رکھے جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے. علم دین کی طرف رغبت دلائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائیں، سنتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر وقت دین تعلیم حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.